میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہر فیلڈ کی ایک گہرائی ہوتی ہے, ایک طول ہوتا ہے, ایک عرض ہوتا ہے, ایک اس کی گہرائی ہوتی ہے, ایک اس کی اونچائی ہوتی ہے. یہ ساری بحثیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ساحل سے سمندر میں قدم رکھ سکتے ہیں. پھر آگے بحثیں ایک پارٹی کے لیے تو ہم مائنس کر دیں نا, آپ ان کو نہیں سمجھ, ساحل پہ ہیں ان کو مسئلے کی ان کو پھر ہم وہی مال دیں گے نا جو ساحل پہ بیٹھنے کے لیے. ہم ان کو بھی نلیفائی نہیں کرتے. ہمارے پاس ان کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو نہیں آگے آ سکے, وہ نہیں چیلنج لے سکتے, وہ سوال کرتے رہیں گے. کچھ لوگ آئیں گے وقت گزارنے کے بعد آئیں گے, لیکن ایک قوم ہے جس کو چاہیے اور وہ کبھی نہیں رک سکی, اور وہ انہوں نے وہ ٹکراتی رہی ہے دیواروں کے ساتھ. ان کو چاہیے تھا, اور ان کی دیواریں ان کی زندگی کی ارد گرد کیوں پورا نہیں کر سکی. اسی لحاظ سے تو جب اس نے اس چیلنج کو لے کے اپنی وہ الاسٹیسٹی بڑھا کے ایک بڑی چیز کی کو کانکر کرنا تھا, تو اس لحاظ سے اب ہر فیلڈ کے اندر تکلیف ہے, پرابلمز اور چیلنجز اور ساری مشکلات تھیں, لیکن لوگ سلیکشن آف فیلڈ بہت میٹر کرتی ہے. میں بزنس سے فیسینیٹڈ نہیں تھا اس ٹائم پر, مطلب مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس سے وہ چیز بن سکتا ہوں جو مجھے چاہیے. لیکن جس فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں, امریکہ کو بھی میں نے اسی وجہ سے, میں امریکہ سے بھی آ گیا کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آیا, وہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ مجھے پورا کر سکے گا. حالانکہ آج شاید, لیکن آپ کو کچھ سمجھ آیا زندگی کے اندر. نہیں, وہ مجھے سمجھ تو آ رہا تھا نا, میں موجود تھا, وہاں بھی موجود تھا, بزنس بھی موجود تھا, اور بھی بہت تھی فیملی کے اندر. ہمارے سیاستدان بھی رہے ہیں, پولیٹیشینز بھی ہیں, مطلب بہت کچھ تھا, لیکن نہیں مجھے سمجھ میں آیا. مجھے جو لگا کہ بھائی مجھے سوشل سرکل کانکر کر کے میں کر چکا تھا, مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا اس میں. پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے, مطلب اور کیا ہے جو چیز میری انہینس ہو رہی ہے, اس سے میری لرننگ کا جو وہ کیرزما ہے وہ مجھے مزہ نہیں دے رہا تھا کہ بھائی میں نے اس لیول تک کی اچیومنٹ کر لی ہے ان لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے, اب میں کیا کروں. دولت ویسے بھی ہے, دولت پہلے بھی تھی, دولت دیکھی بھی تھی, دولت یو ایس بھی دیکھا, تو میں نے کہا بھائی اس سے آگے کیا ہے. امریکہ میں تو میں 1 سال کے بعد ہی فارغ ہو گیا تھا, میرا مائنڈ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا. یعنی ایکسپلوریشن آدمی جب کرے تو کچھ ایسی اگر فیلڈ ہو جو مطلب لارجر دین ہو سکتا ہے. کوئی مجھے سمندر میں ڈال دیتا تو میں شاید اندر جا کے کوئی ایک آدھ ویل مچھی دیکھ لیتا, تو شاید میں اس فیلڈ میں چلا جاتا. میں بوٹینیکل, لیکن پھر آپ نے علم الناف دیکھ لی. یہاں پر میں سیٹل ہوا تھا. اب یہ ہر کسی کے اوپر لازم نہیں ہے کہ جو میری زندگی پہ اپلائی ہوا ہے وہ ہر کسی پہ لازم ہو. ہر آدمی کو اپنی فیلڈ پیاری ہے اور ہونی بھی چاہیے. زندگی میں اپنے آپ کو چیلنج کر کے کوئی چیز کانکر کر کے اس کی ڈیپتھ میں جا کے اپنے وجود کو معدوم کر کے کسی چیز تک پانے کا نام اگر کوئی بھی کرے نا, اس کی عزت اور رسپیکٹ ضرور رہے گی, چاہے وہ سمندر کے اندر ہے, پہاڑ کے اوپر ہے, یا برف کا ٹیلا چڑھا ہے, کوئی بھی. لیکن یہ سب کام نفع بخش نہیں ہے, یہ نافع نہیں ہے. بھوک شاید مٹا دے, بھوک مٹا دے گا, لیکن دنیا اور آخرت میں نفع بخش نہیں ہے. دنیا میں جو اس کا نفع ہے وہ فیم ہوگا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, وہ نہیں چاہیے تھی. سینس آف اچیومنٹ ہوگی, سینس آف اچیومنٹ ہوگی, سینس آف بلانگنگ ہوگی. ایک کلٹ میں آپ سردار بن جائیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس میں بہت کچھ کھول لیا ہوگا, اور وہ ہر فیلڈ کے اندر کچھ مائکروز جزیات کلیات ایسی ہوں گے آپ اس فیلڈ کے, اس کے بھی ہوگا, اور آپ نے لرننگ بھی آپ کی ایسی ہو گئی ہوگی جو دوسری فیلڈ میں بھی اپلائی ہو سکتی تھی. آئی ہیڈ ٹو فائنڈ سم تھنگ نا. تو بہرحال یہ بھی نہیں تھا, بزنس بھی نہیں تھا, سوشل سرکل بھی نہیں تھا. پھر میں بولنگ بھی پاکستان 2004 کے اندر میں نے بولنگ کی بھی بڑی ہیوی لیول کی چیمپئن شپ جیتی. ڈان کے اندر بھی میری خبر آئی, رائل اوڈیل میں مقابلہ ہوا تھا, اس پہ بھی میں آگے جا سکتا تھا, وہ بھی میں نے نہیں سیٹل کیا, ادھر بھی نہیں میں سمجھ آیا. دوستی یار کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, لوگ بھی نہیں سمجھ آنا شروع ہوئے. تو مطلب دیر واز اے ٹائم میوزک ہو جائے, یہ ساری چیزیں ہو گئی. میں نے ان سب چیزوں کو جب میں نے دیکھا کہ دیر سم تھنگ مور آئی نیڈ اٹ, تو میرے خیال سے اس وقت جو وار مجھے چاہیے تھی, جو جنگ مجھے چاہیے تھی, وہ مجھے مدارس میں ملی, اس علم میں ملی مجھے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اگر میں اپنے آپ کو کھپاؤں گا. آپ کو وہاں ملی جہاں دنیا سمجھتی ہے کچھ نہیں ملتا, جہاں سے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یا جس کو کوئی کچھ سمجھتے نہیں ہے, یا جس کو بہت آج کل لائٹلی لیا جاتا ہے, اور لوگوں کو آج جو ہے نا بہت کاسمیٹسزم پسند ہوتا ہے. میں نے ایک تو اس انوائرمنٹ کی جو ٹف روٹین تھی, وہ انوائرمنٹ جو تھا, جو کلچر تھا, اور اس کے بعد جو وہاں پر ایک کانسیپٹ کی ڈیپتھ کے اندر جو میں گیا وہاں پر, وہ میرا جو نا وہ مجھے بہت, میں وہاں مروب بھی ہوا, مغلوب بھی, اور میں نے سجدہ بھی دیا اس علم کے آگے. اللہ کو میں نے اس کو میں نے بڑا مانا زندگی میں کہ بھائی میں اپنی اس فیلڈ کے اندر بذات خود اتنا پوٹینشیل تھا بھی, اللہ تعالیٰ نے اتنا رکھا بھی ہے کہ یہ اپنا چام ختم نہیں ہونے دیتی. مطلب کہ ایک کتاب لکھنے کے لیے علماء نے 40 سال لگائے ہیں, اور وہ ان کی بھوک نہیں مٹی اس کے اندر. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دو گہرائیاں ہیں, ایک عمل کی گہرائی ہے, ایک علم کی گہرائی ہے. تو
تو اگر کچھ لوگ جو ہیں اگر اپنی زندگی کے اندر کسی بھی محفل میں بیٹھ کے اپنے لیے بھی یا سسٹم کے لیے بھی کمیونٹی کے لیے بھی ایک نفع بخش انسان بننا چاہتے ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کر سکے، اس کے پاس لاگ فائلز ہونی چاہیے، ڈیپتھ ہونی چاہیے، ویڈتھ ہونی چاہیے، اور مختلف ڈائیورسٹیز ہونی چاہیے، تنوع ہونا چاہیے، توسع ہونا چاہیے، جس کے تحت وہ اپنے سسٹم کی مختلف نوعیتوں کو سمجھتا ہو، پھر جزیات کو سمجھتا ہو، کلیات کو سمجھتا ہو، اسٹرکچرز کو سمجھتا ہو، اور کون سی کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے جا رہی ہے سمجھتا ہو۔ دوسرا طریقہ کار یہ کہ جنہوں نے اس کو سولو کیا ہے نا، دو طریقہ کار ہیں وہاں پہنچنے کے، ایک ہے عمل کر کر کے پہنچ جائے، اور ایک ہے کہ وہ سب پڑھ لے جو سب کیا ہے لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے ایک جگہ پہنچنا ہے تو وہاں سے جو لوگ جو وزڈم کا لیول ہے، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر، ابھی ہم بات کریں مختلف فیلڈ کے، عالم بننے کی نہیں کیا، فیلڈ پہ ٹاپ پر جو آدمی بیٹھا ہوگا نا، ہی از گوئنگ ٹو بی اے وائز مین، اے ویری وائز، گزر گیا ہے وہ جیسے بھی آئے، وہ جو ٹاپ نوچ بینچ ہوگی نا، وہ وزڈم کی بینچ ہوگی، جو سب کو یہ بتائے گا یہاں یہ چلے گا یہ نہیں چلے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ، یہ بہت برا لگتا ہے ہر کسی کو، بلکہ میں اس تصاب پڑھا رہا تھا نا اصول فقہ کے اندر کہ تھنگز آر ٹو بی کیپٹ آن دیئر ڈیفالٹ ویلیو، چیزوں کو ان کی اصل پہ رکھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا ایک استاد یا ایک عالم ہوگا نا، یا کوئی بھی مینٹور ہوگا، اس کی اصل معاشرے میں لوگ اسے متکبر ہی سمجھیں گے۔ جو کسی کی اصلاح کرنے کے لیے آئے گا نا، وہ بائی ڈیفالٹ ایز این ایروگنٹ مین ہی لیا جاتا ہے، کہ بھائی تم ہمارے تار چھیڑو، تو وہ پھر اس میں خامیاں نکالیں گے، تو آپ نے بات دیکھ کے کرنی ہوتی ہے۔ کمنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ، تو ہر فیلڈ کے اندر ایک ڈیپتھ مل جاتی ہے اور وہ گہرائیاں، اور اوپر بیٹھا ہوا آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ ایک وائز مونک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ یہ ہمالیہ چڑھنے والا ہو، سمندروں میں ڈائیو کرنے والا ہو، جانوروں کے ساتھ جنگلوں میں کام کر رہا ہے، یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہے، یا راکٹ بنا رہا ہے، یا کچھ بھی کر رہا ہے، جو اوپر بیٹھا ہوا آدمی ہوگا نا، وہ وزڈم ہوگی، وہ جو ایپلیکیٹو وزڈم ہوگی ڈائیورسٹیز کی، کہ کتنے فارمیٹس ہو سکتے ہیں اس ایک مسئلے کے، اور اس سارے فارمیٹ کی انٹیگریشن مختلف ایسپیکٹس کے ساتھ کتنی ہے، اور میں تمہیں بتاؤں گا اس میں چلنا کیسے ہے۔ یہ ہے ہر فیلڈ کی ٹاپ نوچ بینچ۔ تو اب جن لوگوں، اور یہ وہاں تک وہی لوگ پہنچنا چاہیں گے جن کی زندگی میں تشنگی تھی، کیوریوسٹی تھی، وہ جاننا چاہتے تھے۔ اس کے رستے کے بیچ میں کیا ہوگا اس پر بھی بات کر لیجیے گا، سیکنڈ فیز اس میں لاؤں گا میں، لیکن پہنچنے کے بعد آپ کے پاس وہ گدی ہے جہاں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہو، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ والا ایس او پی کے خلاف ہے، یہ ایس او پی کے خلاف ہے، یہ نہیں ہے۔ اب وہاں پہنچنے کے دو طریقے ہیں زندگی میں، یا تو اتنا کام کر لے کہ آپ کے پاس اتنی ایک لارجر دین لائف ایکسپیرینشل نالج ہو کہ آپ بول سکیں یہ نہیں چلے گا، یا آپ اتنا پڑھ لیں کہ آپ کے پاس اتنی لاگ فائلز ہوں کہ آپ کہہ سکیں یہ نہیں چلے گا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ہر فیلڈ کا ہو یا چاہے دین کی فیلڈ کا ہو۔ تو وہ ڈیپتھ آف ہیومن وزڈم جو سب سے ٹاپ نوچ لیول پہ ہوتی ہے نا، وہ اس کو ملتی ہے جس نے فکری جنگیں بہت لڑی ہوتی ہیں، اور وہ مختلف ایسپیکٹس اور ڈومینز کے اندر وقت لگا کے آیا ہوتا ہے۔ میں تو جب سبمیشن بھی اللہ نے مجھے توفیق دی دینے کی، اللہ نے مجھے اس کی طرف آپٹ کرایا، کیونکہ اس میں مجھے وہ چیلنج دیکھا کہ یہ میری ذات کی خودی کو، میرے اندر کے کبر کو، اور میرے اندر کی ساری ماضی کو اگر کوئی چیز بٹھا سکتی ہے نا، تو وہ یہ علم بٹھا لے گا، اور وہ یہی ہوا۔ ہم اس کے آگے عاجز ہیں اور اس کو بہت بڑا مانتے ہیں، اور آج بھی جہاں جس موقع لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اہل علم کو اور علماء کو اپنے سروں کا تاج، ماتھے کا جھومر مانتے ہیں، مانتے رہیں گے۔ یہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، چاہے شیخ عاطف جتنا بھی بڑا نام بن جائے ملک کا۔ آپ کے پاس لوگوں کے لیے کیا ہے دینا اس حوالے سے؟ نہیں، پہلے تو یہ فیصلہ کریں نا کہ بھئی، یا تو اب آج کے دور کے اندر آپ مجھے بتائیں نا کہ سوشل میڈیا پہ کتنی بحثیں چل رہی ہیں، انقلابی دنیا جہاں انقلابی بحثیں کتنی ہیں، تحریکی بحثیں کتنی ہیں، انقلابی ویسے کم نہیں بہت ہے، ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں چینج آنا چاہیے فلاں، تو جو بھی انجیکشن دے رہے ہیں نا پبلک کے اندر کہ جی ہم آپ کو یہاں تک پہنچا سکتے ہیں، اس آبجیکٹو تک پہنچا سکتے ہیں، اس کا ایکیڈیمک فارمیٹ کا ہے اس کے پاس، یعنی لاگ فائل نہیں۔ خان صاحب بھی ایک پرومسنگ نوٹ پہ کھڑے ہوئے نا کہ میں یہاں تک پہنچا دوں گا، اس کا وہ اس پورے سٹرکچر کا ایک ایموشنل فٹ پرنٹ ہوگا، جی، ایک ایکیڈیمک فٹ پرنٹ ہوگا۔ ایکیڈیمک فٹ پرنٹ کا ہے اس کا، وہ تو نہیں ہے۔ آپ بتائیں گے، میں تو سوشل میڈیا میں ان چیزوں کو زیادہ اب آج کل نہیں دیکھتا۔ ہر تحریک، ہر انقلاب کا ایک ایکیڈیمک فٹ پرنٹ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ایکیڈیمک فٹ پرنٹ تھا، ایک علمی جماعت تھی، ایک علمی تحریک تھی، ایک پرنسپلز کھڑے ہوئے تھے،
उन प्रिंसिपल्स को इंडिविजुअल्स पे काम हुआ हुआ था. सारा